اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر وزیر اعظم عمران خان غربت کے خاتمے کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو اس کے مختلف چیزیں سامنے آپ کے آتی رہیں گی، تو میں آپ کو ثانیہ پھر سے مبارک دیتا ہوں۔ جنہوں نے بھی پارٹنر کیا ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور شفقت، یہ جو پارٹنرشپ ہے یہ سارا ایک انٹیگریٹڈ پروگرام ہے کہ اس میں سب کچھ انٹر کنیکٹڈ ہے۔ ہم جو غربت کو جو اب ہم انشاءاللہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پوری طرح غربت کم کرنے کے لیے جو پورا پروگرام آ رہے ہیں، اس میں ہر منسٹری کا کوئی نہ کوئی رول ہوگا۔ اس میں ایجوکیشن منسٹری کا ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ہنر سکھائیں ہمارے نوجوانوں کو۔ ہمارا اس وقت 60% پاکستانی 30 سال کی عمر سے کم ہے۔ یہ ہماری ایک بہت بڑی انشاءاللہ فورس بنے گی اگر ہم ان کو ہنر سکھا دیں، اگر ہم ان کو قرضے دے کے چھوٹے بزنس مین بنا دیں، اگر ہم ان کو موقع دیں کہ یہ اپنے آپ کو اوپر لے آئیں، تو یہی جو ہماری آبادی ہے جس کا اس وقت بوجھ پڑا ہوا ملک کے اوپر، یہی اس ملک کو اوپر اٹھا دے گی۔ لیکن جو مجھے آج سب سے بڑی خوشی ہے وہ یہ کہ دیکھیں، میں نے جب 18 سال کی عمر میں تھا تو پہلی دفعہ برطانیہ گیا۔ اگر میں وہاں نہ جاتا تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ فلاحی ریاست ہوتی کیا ہے۔ اور ادھر جب میں نے جا کے دیکھا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ملک جو اسلام کے نام، واحد ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور وہ ملک کے اندر مجھے انسانیت نہیں نظر آئی، لیکن اس ملک میں نظر آئی جن کو ہم مسلمان نہیں کہتے۔ اور وہاں انسان کی قدر، ڈگنیٹی آف مین، انسان کی عزت دیکھی میں نے، بلکہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے جانوروں کا وہاں بہتر حال دیکھا جو ہم اپنے انسانوں کا نہیں کرتے۔ اور ہم پھر آہستہ آہستہ تب تو مجھے اپنی دین کا اتنا پتہ نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب میں نے اپنی دین کے قریب بھی گیا اور پھر میں نے تاریخ پڑھی اپنی۔ ہمیں بچپن میں قرآن تو پڑھا دیتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کے اندر کیا ہے۔ مجھے زیادہ جس انگلش میڈیم میں پڑھا تھا، مجھے تو زیادہ تاریخ برطانیہ کی زیادہ تاریخ پڑھی تھی، مجھے تو اپنے دین کی تاریخ یا اسلامک ہسٹری مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو آہستہ آہستہ جب میں نے اسٹڈی کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہاں زیادہ تر چیزیں جن کو میں اپریشیٹ کر رہا تھا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ساری چیزیں، یہ ساری کوالٹی اس ریاست میں تھی، بلکہ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست تو ریاست مدینہ تھی۔ اور پھر میں نے اور اس کو اسٹڈی کیا اور میں نے ریئلائز کیا کہ ہمیں کہیں بھی یہ پڑھایا نہیں گیا، یا میں نے کبھی کسی جمعے کے خطبے میں یہ نہیں سنا کہ جو ریاست مدینہ تھی وہ ماڈرن سٹیٹ تھی۔ ہم کہتے ہیں جی بڑی، میں کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی پرانی چیزیں ہیں، وہ جی آؤٹ ڈیٹ ہو گئی، پرانی ہیں، آج کی بات کریں۔ جتنا جو بھی کانسیپٹ مدینہ کی ریاست میں تھا وہ ماڈرن کانسیپٹس تھے، سارے آپ کانسیپٹس دیکھ لیں کہ پروگریسو ٹیکسیشن، پیسے والوں سے ٹیکس لے کے ان کے اوپر خرچ کیا جو کمزور طبقہ تھا۔ ریاست میں احساس تھا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ہے۔ ہمارے جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے لوگوں میں احساس ہے، لیکن ریاست میں کبھی نہیں رہا۔ لیکن ریاست مدینہ میں احساس تھا کمزور طبقے کا، پہلی دفعہ ریاست، اور غریب تھے، پیسے نہیں تھے، ریسورسز نہیں تھی، دو سپر پاور سے پرشین اور رومن ایمپائر دونوں طرف، یہ تو بالکل غریب ترین لوگ تھے۔ لیکن احساس، ایک ریاست میں احساس آیا کہ اس کی ذمہ داری ہے کمزور طبقے کی۔ جو جانوروں کا اور انسان کے معاشرے میں فرق ہی ایک ہے کہ جانوروں کے معاشرے میں احساس نہیں ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ ہے، مائٹ از رائٹ ہے، جو طاقتور ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔
کمزور ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جانوروں کے معاشرے میں. انسان کا معاشرہ فرق ہی یہ ہے کہ ادھر دو چیزیں ہوتی ہیں, انصاف اور انسانیت. اور وہ جو مدینہ کی ریاست میں سرکار مدینہ نے جو احساس لوگوں میں ڈالا, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں میں لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ ہم نماز میں 5 وقت کی نماز میں صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. ہم راستہ مانگتے ہیں. یہ پلیز انڈرسٹینڈ کریں, یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کی منزل پہ پہنچا دیں جن کو تو نے نعمتیں بخشی, ان کے راستے پہ لگا. کامیابی اللہ دیتا ہے, کوشش انسان کرتا ہے, راستہ انسان پکڑتا ہے سیدھا, پھر اس راستے پہ محنت وہ کرتا ہے, لیکن کامیابی اللہ دیتا ہے. اور مدینہ کی ریاست ایکچولی ہمارے لیے آل ٹائم ماڈل بن گیا تھا مسلمانوں کے لیے, کہ وہ سنت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے اندر انہوں نے احساس دیا اور انہوں نے وہ راستہ دکھایا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کمزور طبقے کی, ریاست کی ذمہ داری ہے انصاف دینا, ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کو حقوق دینا. ریاست نے ذمہ داری تھی کہ غلاموں کو, یہ غلام غلط ہے, سلیو غلط ہے. انہوں نے جو غلاموں کو اٹھایا, آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ کہیں سنا ہے آپ نے کہ سلیو غلام بادشاہ بن جائیں. سلیو ڈینسٹیز تھیں, مملوکس کی تھی ایجپٹ میں, یہاں ہندوستان میں غلام اٹھ کے بادشاہ بن گئے. جو حضرت بلال تھے وہ سنے غلام بن کے 2 کیمپینز انہوں نے لیڈ کی. تو انہوں نے جو کہ عملی طور پہ دکھایا, اس ریاست میں بتایا کہ جب آپ اپنے کمزور طبقے کو, لوگوں کو ایکوالٹی دیتے ہیں, انسانوں کو برابری دیتے ہیں, میریٹوکریسی لے کے آتے ہیں, انصاف دیتے ہیں, تو وہ مدینہ کی ریاست بنیاد بنی 700 سال تک مسلمان دنیا کی امامت کی. انہوں نے وہ قوم وہ بنی جو دنیا کے لیے مثال بن گئی. ان کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے. اب وہ تاریخ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ انڈونیشیا ملیشیا میں تو کوئی فوج نہیں گئی تھی, لوگ ان کے کیریکٹر دیکھ کے مسلمان ہو گئے. وہ سپیریئر کلچر ڈیولپ کیا انہوں نے. فتح تو منگولینز نے بھی کی تھی, آدھی دنیا تو انہوں نے 50 سال میں فتح کر لی تھی, لیکن 100 سال کے بعد ان کی ختم ہو گئی تھی سویلائزیشن. انہوں نے نیا سویلائزیشن دیا دنیا کو, اور وہ سویلائزیشن کی سویلائزڈ ہوتی قوم وہ ہے جس کے اندر احساس ہوتا ہے. احساس کے بغیر قوم سویلائزڈ نہیں ہوتی, جانوروں کا معاشرہ ہوتا ہے. تو میں جب آپ کو یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں, میں یہ ووٹ لینے کے لیے نہیں کرتا. یہ جو ہمارے بدقسمتی سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے یہ دین کو ایک دکانداری شروع کی ہوئی ہے, ووٹ لے کے اور صرف اقتدار میں آ جاتے ہیں اور پھر فائدہ اٹھاتے ہیں. اصل میں ایسنس جو ہمارے دین کی ہے یہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. انہوں نے ابھی تک لوگوں کو بتا ہی نہیں سکے کہ یہ قوم تب اٹھے گی. اس کی مشن سٹیٹمنٹ تھی اسلامی فلاحی ریاست, یہ اس مشن پہ آئے گی تو یہ قوم اٹھے گی. اور ہم آج اس مشن سے اتنا دور پہنچ گئے ہیں, اور انشاءاللہ یہ جب میں نیا پاکستان کی بات کرتا ہوں, نیا پاکستان ہوگا ہی وہ جو انشاءاللہ اس ملک سے لوگوں کو غربت سے نکالے گا. ہمارے سامنے چائنا کی مثال ہے. چائنا کو اگر آپ صحیح معنی میں سٹڈی کریں تو ایکچولی انہوں نے وہ کام کیا جو مدینہ کی ریاست میں سرکار مدینہ نے جو پرنسپلز بنائے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ویلتھ کریٹ کی, اور ساری جتنی ویلتھ کریشن تھی وہ استعمال کی نچلے طبقے کو نکالنے کے لیے. 70 کروڑ لوگوں کو انہوں نے 30 سال میں غربت سے نکالا ہے. دنیا کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا. اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ 30 سال پہلے ان کا $300 بلین ان کا GDP تھا جو آج پاکستان کا ہے, اور آج 10 ٹریلین ہے. تو اللہ نے جب ہمیں کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو, ان کی سنت پہ چلو, ان کی شریعہ پہ چلو, تو اللہ نے ہماری بہتری کے لیے کہا تھا. تو جو بھی قوم وہ پرنسپلز اپلائی کرے گی وہ اوپر چلی جائے گی. آج آپ اسکینڈینیوین ممالک میں چلے جائیں, آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اصولوں کے اوپر چل رہے ہیں جو کہ سرکار مدینہ نے مدینہ کی ریاست میں جو بنیاد رکھی تھی.
تو ہم نے پاکستان کو اٹھانا ہے. میں عجیب عجیب باتیں سنتا تھا پہلے, جی ایشین ٹائیگر بنا دیں گے, کبھی جی نہیں پیرس بنا دوں گا لاہور کو, یہ ان کی ساری موٹر وے بنا دیے جی یہ ملک میں ترقی ہو گئی. ترقی یہ نہیں ہے, ترقی یہ ہے جب ہمارے میں احساس ہوگا, ہم اپنے نچلے طبقے کو جو ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر, ہر جگہ ناانصافی ہے, پرائیویٹ ہاسپٹلز میں امیر آدمی, گورنمنٹ ہاسپٹل میں غریب آدمی. غریب آدمیوں کے کیا ہو رہا ہے کہ آج آپ کو ہمیں شاکنگ فگرز پتہ چلی ہیں کہ پاکستان 5% پاکستانیوں کو ہیپاٹائٹس سی ہے. اس کا دنیا میں سب سے زیادہ پر کیپٹا ہیپاٹائٹس سی ہے. کیوں؟ کیونکہ سرکاری اسپتالوں میں وہ نیڈلز استعمال کرتے ہیں, کوئی ہائیجین نہیں ہے, وہ پرانی نیڈلز کو ری یوز کر کے. یہ ایڈز, یہ تو بھی پتہ چلا جب ایڈز پھیلی ہے لڑکانہ میں کہ کوئی چیک ہی نہیں ہے, کیونکہ غریب آدمی ہے, کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کو کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ایک اوپر سے طبقہ, اس کو وہ جیل میں بھی جاتا تو وہ کہتا رہی جی میں لندن میں علاج کرواؤں گا. 30 سال سے اقتدار میں رہا, ایک ہاسپٹل ہی بنایا جدھر ان کا خود علاج ہو سکے. ہم جی لندن جا کے چیک اپ لندن جا کے کروائیں گے, جو بیمار ہوتا ہے اٹھ کے باہر چلا جاتا ہے اپنا علاج کروانے, اور بیچارے یہاں لوگوں سے حال دیکھیں کیا ہوا. اس لیے یہ ایک پہلے چینج آف مائنڈ سیٹ ہے, ذہن بدلنے ہیں. پہلے مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ذہن بدلے لوگوں کے, لوگوں کو اس